الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان کہ رمضان المبارک کی آج دوسری تراویح اور 20 رکعت میں ہم نے سورہ بقرہ مکمل کر کے سورہ آل عمران سماعت کیا، اور اس طریقے سے 3 پارے ہم نے آج سماعت کر لیے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ایسی کئی آیات ہے جو آپ ہمیشہ حفاظ کرام سے جہری نمازوں میں سماعت کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ مشہور آیت الکرسی آپ نے آج سماعت کی، اور وہ آیت بھی سماعت کی آپ نے جو سورہ بقرہ کی آخر آیات ہے، آمن الرسول، وہ بھی آیات آپ نے سماعت کی آج، اور وہ آیت بھی آج آپ نے سماعت کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے عظمت اور بلندی دیتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ان آیات میں سے میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کچھ سالوں میں اس کا ترجمہ و تفصیل ہم نے ذکر کیا ہو۔ دوسرے پارے کا آخری صفحہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت۔ بنی اسرائیل میں حضرت اشمعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عصا دیا اور فرمایا کہ اے اشمعیل، اس عصے کے قد کے اتنا جو بھی شخص ہوگا وہ اس علاقے کا اور اس ملک کا بادشاہ ہوگا، اس لیے کہ کوئی بادشاہ تھا نہیں، کہ بادشاہ کون ہو، تو ایک عصا اللہ پاک نے دیا۔ پوری امت میں وہ لکڑی کے برابر سب کو ناپا گیا، کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے، اس کی ہائٹ اتنا کون ہے، تو وہ جن کی ہائٹ ہونی تھی وہ جناب طالوت تھے۔ تو جناب طالوت کے تعلق سے حضرت اشمعیل نے فرمایا یہ تم سب کے بادشاہ ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت ہوشیار تھے، لیکن بہت زیادہ ہوشیاری بھی ہونا، عقل مندی بھی زیادہ لے ڈوبتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے جس کو آپ بادشاہ بنانے کا بول رہے ہیں، نہ یہ مال و دولت میں ہے، نہ ثروت میں ہے، نہ اس کی بہت زیادہ کوئی شہرت ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر انہوں نے ایک اور داؤ لگایا اور کہا کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں جو لاوی ہے، لاوی بن یعقوب، ان میں نبوت چلی، اور یہود بن یعقوب، ان میں سلطنت چلی، یہ دونوں کی اولاد نہیں ہے، طالوت دونوں کی اولاد میں نہیں ہے۔ تو حضرت اشمعیل نے فرمایا کہ یہ نہ ان کی اولاد ہے نہ ان کی اولاد ہے، آپ نہ دولت دیکھو نہ یہ دیکھو کس کی اولاد ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے، حکم خدا ہے۔ تو فرمایا اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی نشانی بتا دیجئے ہم کو، تو ہم انہیں بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایک صندوق چلا رہا تھا، اور بنی اسرائیل پر ایک بڑا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا تھا، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ وہ عمالقہ بادشاہ اتنا جابر اور اتنا ظالم تھا جس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے،
اور بنی اسرائیل کے پاس ایک لکڑی کا صندوق تھا، شمشاد لکڑی کا صندوق، وہ بھی اس کو چرا کر لے گئے تھے۔ اب عمالقہ اس بستی میں اس کو بے رحمی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ اس صندوق کو انہوں نے پھینک دیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے تقریباً 12 بستیاں الگ الگ، جو الگ الگ ان کے کوارٹرز تھے یا پھر الگ الگ ان کے ضلع تھے یا الگ الگ ان کے علاقے تھے، وہ سب یکے بعد دیگرے تباہ ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کیا بات ہے کہ ہمارے اندر تباہی کیوں آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ایک صندوق جب سے تم نے لائے ہو نا، وہ صندوق شاید ہماری وجہ بربادی ہے، تو وہ صندوق کو پہنچا دو یا اسے پھر دے آؤ جس کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہاں سے لے آئے، کہا اب ان کو کہاں جا کے دینا ہے؟ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ اس کو رکھ دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ بیل دوڑے 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 دوڑے، وہ گاڑی ٹوٹ گئی، وہ پڑے رہے، وہ صندوق گر گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو عظمت جانتے ہوئے فرشتوں نے اٹھایا اور پھر حضرت شموئیل کے پاس اور جناب طالوت کے پاس لایا، جس صندوق کے لیے یہ برسوں سے ترس رہے تھے کہ وہ صندوق کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت شموئیل نے، دیکھو اللہ نے یہ نشانی دی ہم کو کہ اب یہ بادشاہ ہوں گے، اور ان کی نشانی کے لیے اللہ نے صندوق لوٹا دیا۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم نے مان لیا کہ جناب طالوت یہ ہمارے بادشاہ ہے۔ پھر آپ سب جانتے ہیں پھر جس قوم سے لڑائی ہوئی وہ تھا جالوت۔ پھر اس کا معاملہ کیسا ہوا؟ جناب طالوت کے پھر لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور وہ داؤد علیہ السلام نے پھر پتھر سے اس کا خاتمہ کیا۔ ان آیات کریمہ سے جب تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو 2 اشارے ملتے ہیں ہم کو۔ نمبر 1 یہ اشارہ ملتا ہے کہ بادشاہت کے لیے اور جب اللہ کسی کو چن لے تو اس میں اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ حضرت طالوت، جناب طالوت کے پاس علم کی صلاحیت بہت تھی، آپ طاقتور تھے، اور علم اور حکمت کے ذریعے آپ نے پورا نظام چلایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ ذہن تھا بنی اسرائیل کا کہ اولاد در اولادی بادشاہ ہونا چاہیے، نسلاً در نسلاً بادشاہ ہونا چاہیے۔ یہ نظام بھی اسلامی نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم میں جو بہتر ہو اسے بادشاہ بنایا جائے۔ باپ ہے، پھر اس کے بعد بیٹا ہے، اس کے بعد پوتا ہے، اس طریقے سے بادشاہت نہیں ہے، یہ اسلام کی قانون کے خلاف ہے۔ تو جو باصلاحیت ہوگا، جو زیادہ علم والا ہوگا، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، اس کو امام بنایا جائے گا۔ یہ نظام چلتا رہا ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، پھر صحابہ کے اجماع سے حضرت عمر ہوئے، ورنہ حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی صحابی ہے، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، لیکن دیکھیے آپ بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، بالاتفاق صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہم کو اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو تابوت سکینہ ہے، جس کی بے قدری کی تو بستیاں تباہ ہو گئی، اور جنہوں نے قدر کی تو اللہ نے ان کو فتح دی، نصرت دی۔ وہ لکڑی میں اور وہ صندوق میں تھا کیا؟ تو بالاتفاق مفسرین ذکر کرتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین کے ٹکڑے تھے، آپ کا عصا تھا، حضرت ہارون کے عمامے اور جبے کے کچھ کپڑے تھے، اور ذکر آتا ہے بہت ساری کتابوں میں کہ بہت سارے نبیوں کی تصویریں تھیں جو آسمان سے اتری تھی، کسی اور نے اس کو بنایا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن وہ ختم ہو گئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے قدم سے لگا ہوا ایک نالین اور اس کا ٹکڑا اگر کسی صندوق میں ہو تو اس کو فرشتے لیے گھومتے ہیں، اور اس سے قوموں کو فتح حاصل ہوتی ہے، اس سے قوم نصرت پاتی ہے، تو جب نبی کے جسم سے لگی ہوئی چیز کا یہ ادب ہے، یہ عظمت ہے، تو نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہوں گی، اور نبی کی ذات کتنی عظمت والی ہوں گی۔
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی، تاجدار انبیاء کی شان کیا ہوں گی؟ اللہ پاک فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رہی بات یہ رسولوں کی، تو ان میں سے بعض کے درجے ہم نے بعض سے بلند کیے، کچھ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، تو کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے، نوح نجی اللہ ہوئے، آدم صفی اللہ ہوئے۔ آقا نے فرمایا یہ سب ہے نبی ہے، تو اے میرے صحابہ، اے غلاموں، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد حبیب اللہ۔ تو اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے ہم اس نبی کی امت ہے کہ جو حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہے، جو قرآن عطا فرمایا۔ آج آیت الکرسی آپ نے سماعت کی، بالاتفاق سب مفسرین کا کہنا ہے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے عظمت والی آیت، جس میں اللہ کی الوہیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی نہ اونگ آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ اونگ آنا اور یہ سونا بھی عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کو جو ہے اس سے وسیع اس کی کرسی ہے، اور سب اس کی حفاظت میں ہے۔ بالاتفاق اہل اللہ نے ذکر کیا ہے آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے رات میں تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مولا علی ذکر فرماتے ہیں کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا، اپنا ورد کر لے، ورد بنا لے، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جو اپنا ورد بنا لے ہر فرض نماز کے بعد، کل صلاۃ دبر، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے تو اس کی بڑی عظمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اہل اللہ سے ذکر کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیتیں، ٹوٹل 10 آیتیں، یہ 10 آیتوں کو کوئی یاد کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جو بھی یاد کرے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گا۔ تو میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں جو بڑے بڑے ایگزام دے رہے ہیں، ایم پی ایس سی، یو پی ایس سی اور کمپیٹیو ایگزام دے رہے ہیں، این ای ای ٹی، جے ای ای اور بہت بڑے بڑے ایگزام دے رہے ہیں جس کے لیے بہت سارا پڑھنا ہوتا ہے، کتابیں انبار پڑھنی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ بھی پڑھے ان 10 آیتوں کو، اور وہ آیت خاص طور پہ اپنا وظیفہ بنا لے جو سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم ان قریب تم کو اے حبیب ایسا پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر ہم جو چاہیں۔ تو انشاءاللہ پڑھا ہوا ہم نہیں بھولیں گے۔ تو یہ صرف ان ایگزام دینے والوں کے لیے نہیں نسخہ ہے، بلکہ ہمارے تمہارے لیے بھی ہے کہ ہم تم بھی سورہ رحمان یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں۔ گنے چنے لوگ الحمدللہ ہوں گے جو یاد کریں، ورنہ پہلے امت میں ایسا ہوا کرتا تھا پورے مسجد کے مسجد سورہ یاسین یاد ہوا کرتی تھی۔ بہت اچھے سے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے، حافظ صاحب نے سورہ یاسین میں وہ کیا ہے، سختہ کیا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ قرأت کی ٹرمنالوجی میں سختہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آواز ٹوٹنا ہے، سانس نہیں ٹوٹنا۔ تو من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن كلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق۔ یہ 3-4 جگہ ہے قرآن میں جہاں آواز ٹوٹنا ہے، سانس نہیں ٹوٹنا۔ تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا حافظ قرآن اگر یاسین پڑھ رہا ہے اور وہ سختہ کرتا تھا من مرقدنا تو پیچھے سے سب پوری مضبوط هذا ما وعد الرحمن۔ تو ہم یہ ماحول بنائے کہ قرآن کو یاد کرے، سینے سے لگائے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہماری انسیت زیادہ سے زیادہ فرمائے اور قرآن سے ہمارا تعلق بڑھائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔